ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات باری تعالی کے لیے، جو اکیلا ہی پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، ہر ایک کی زندگی اور موت کا مالک ہے۔ درود و سلام سید الانبیاء، امام الاولین والآخرین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر نازل ہوں۔ ماہ شعبان اختتام پذیر ہونے والا ہے، چند دن باقی ہیں، اور ماہ رمضان مبارک کی آمد ہے، چند ہی دنوں کا باقی سفر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ آنے والا ماہ مبارک پوری دنیا کے مسلمانوں کے نصیب میں کرے، اور ہم سب کو، پوری دنیا کے مسلمانوں کو اس کے تقاضے پورے کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، اور ماہ رمضان مبارک اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی زندگیوں میں بار بار نصیب فرمائے۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں انفاق فی سبیل اللہ، اس حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں چند باتیں آپ سماعت فرمائیں گے۔ انفاق فی سبیل اللہ دین اسلام کا ایک بہترین خوبصورت ایک باب ہے، جس سے تقریباً تمام اہل ایمان واقف ہیں کہ اللہ کی راہ میں اللہ کے دیے ہوئے مال کو خرچ کرنا بہت بڑی سعادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ توفیق انہی لوگوں کو عطا فرماتے ہیں جن کا اللہ پر مکمل یقین، ایمان اور توکل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی انفاق فی سبیل اللہ، اس کا مطلب اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کا دیا ہوا مال۔ انفاق فی سبیل اللہ میں تمام کے تمام خیر کے جتنے بھی دروازے ہیں، وہ دین اسلام کی نشر و اشاعت ہو، بیوقان، مساکین، فقراء، محتاج، اور رفع عامہ کے جتنے بھی باب ہیں، ان کے اوپر خرچ کرنا، یہ ساری چیزیں انفاق فی سبیل اللہ کہلاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کے مال کی مثال اس دانے کی طرح ہے، کمثل حبہ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، اس دانے کی طرح اس کی مثال ہے جس سے 7 بالیاں اگیں اور ہر ایک بالی میں 100 دانے ہوں۔ گندم کا ایک دانہ یا کسی بھی جنس کا ایک دانہ ذمہ دار کاشتکار زمین میں بو دیتا ہے، پھر اس دانے سے اللہ تعالیٰ کئی شاخیں نکالتے ہیں، کئی اس سے اللہ تعالیٰ شاخیں نکال کر ان کے اوپر پھر پھلدار سٹے اور پھل لگتا ہے، تو وہ 700 تک ہی نہیں رہتا بلکہ اس سے بھی آگے چلا جاتا ہے۔ مختلف قسم کے
پودے لے لیں، آپ درختوں میں آم کا پودا لے لیں، امرود کا لے لیں اور سیب کا لے لیں، اس کی ابتدا تو ایک دانے سے ہوئی تھی، اب وہ ہر سال لاکھوں کی تعداد میں لا تعداد ان گنت وہ پھل دے رہا ہے پودا، اور کتنے ہی سال وہ پودا پھل دیتا رہتا ہے۔ اسی طرح گندم کی دیکھ لیں، ایک دانے سے 7 بالیاں اللہ کہہ رہے ہیں، بلکہ اس سے بھی اللہ تعالیٰ زیادہ اگا دیتے ہیں۔ ایک پودا تناور درخت بن جاتا ہے، پھر ہر سٹے کے اندر درجنوں دانے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، اور اللہ جس کے مال کو چاہتا ہے زیادہ کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ تم اللہ کی راہ میں جو دو گے اس کا بدلہ پاؤ گے۔ یہ تم اللہ کو دے رہے ہو قرض حسنہ، یہ اللہ کو دے رہے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شایان شان واپس تمہیں لوٹائے گا۔ اللہ کی راہ میں دیا ہوا مال، اس میں کمی نہیں باقی ہو سکتی، یہ پکی بات ہے۔ اس میں خسارہ نہیں آ سکتا، اس میں نقصان نہیں پہنچ سکتا، وہ آپ کی پرافٹ ہی پرافٹ ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ دنیا میں بھی ڈبل کر کے اللہ واپس لوٹاتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ لوٹا دیتے ہیں، اور روز قیامت جو اس کا بدلہ ملنے والا ہے وہ میرے اور آپ کے وہم و گمان سے کہیں زیادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا، اور جو کار خیر بھی آپ اپنے لیے آگے بھیجیں گے اسی اللہ کے ہاں موجود پائیں گے۔ کتنی بڑی یہ گارنٹی ہے اللہ کی بات۔ اللہ اپنے وعدے کے سچے ہیں، اللہ سے بڑا وعدے کا سچا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں جو بھی تم میری راہ میں آگے بھیجو گے وہ روز قیامت تمہارے سامنے موجود ہوگا۔ بہت بڑی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو کہی ہے، اتنا یقین اور اتنا کامل، اللہ اکبر، اس میں شک و شبہ ہے ہی نہیں۔ اور فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو لوگ اپنے مال خرچ کرتے رہتے ہیں دن کو بھی اور رات کو بھی، خفیہ طور پر بھی اعلانیہ طور پر بھی، ان کا اجر جو ہے اللہ کے پاس محفوظ ہے، اللہ کے پاس ان کا اجر و ثواب محفوظ ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہ روز قیامت کسی قسم کا انہیں خوف نہیں ہوگا، نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ یعنی دنیا میں بھی انہیں خوف و خطرہ اس میں نہیں ملے گا، اور روز قیامت بھی انہیں کسی قسم کا خوف و خطرہ نہیں ہوگا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے ہیں اہل ایمان کے ساتھ۔ سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، تم اس وقت تک ہرگز نیکی نہیں پا سکتے جب تک اس چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب اور پیاری لگتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہیں جس کا حق سب سے بڑا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا ہر آدمی اپنے حق کی بات کرتا ہے، میرا حق، میرے اوپر ظلم ہو رہا ہے، میرا حق چھینا جا رہا ہے، لیکن اللہ کے حق کی کوئی بھی بات نہیں کرتا کہ اللہ کا بھی حق ہے اپنے بندوں پر، وہ سب سے زیادہ حقدار ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جو مال و متاع اللہ نے دیا ہے ہمیں رزق حلال کی شکل و صورت میں، کچھ وہ اموال ہیں جو زمین اگاتی ہے، زمین سے خزانے نکلتے ہیں، فصلیں اگتی ہیں، زمین سے پیداوار ہوتی ہے، کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ ہم اپنی محنت، ہنر اور مشقت کے ساتھ کماتے ہیں۔ فرمایا اس دونوں طرح کے جو اموال ہیں ان میں سے جو سب سے زیادہ تمہیں محبوب ہے اور پیارا لگتا ہے وہ مجھے دے دو۔ اللہ فرماتے ہیں وہ میری راہ میں دے دو۔ اللہ اکبر۔ یہ اوپر کام بند کروا دیں،
اللہ کی راہ میں وہ دینا ہے جو سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ اچھا ہے، عمدہ ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ کی راہ میں وہ مال دے بیٹھیں جو سب سے زیادہ گھٹیا ہو، نکما ہو، ردی ہو، جو ہم اپنے لیے پسند نہیں کرتے۔ حدیث میں آتا ہے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں انصار مدینہ میں سب سے زیادہ مالدار صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہیں اپنی جائیداد میں سے ایک باغ تھا جو بہت زیادہ محبوب تھا، جو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اکثر تشریف لے جاتے اور اس سے نکلنے والا عمدہ صاف صفا پانی بھی آپ نوش فرماتے۔ جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تو ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آیہ مبارکہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے اور کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کا کلام سنا، یہ آیت اللہ نے آپ پہ نازل فرمائی ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اللہ چاہتے ہیں جو تم سے سب سے زیادہ تمہیں مال پسند ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ تو فرمایا یہ باغ جو ہے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود ہے، یہ باغ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، اور سب سے زیادہ محبوب مال جو ہے میں اللہ کی راہ میں اسے صدقہ کرتا ہوں، اللہ کی راہ میں اسے وقف کرتا ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سیرت طیبہ دیکھیں کہ وہ تلاش میں رہتے کہ کون سی ایسی چیز ہے جو اللہ کو دے دی جائے، اللہ کے رستے میں دے دیجیے اور اللہ کی رضا مل جائے، اللہ خوش ہو جائیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تمہیں بہت زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائے، لیکن آپ نے ایک لفظ بولا، ایک کلمہ بولا، ذالک مال رابح، ذالک مال رابح، یہ نفع بخش مال ہے، یہ نفع بخش مال ہے، یعنی یہ ایسا مال اللہ کی راہ میں تو نے دیا کہ جس میں نقصان ہے ہی نہیں، اللہ کے ساتھ سودا ہے، اللہ کے ساتھ تجارت ہے، اللہ کے ساتھ جو تجارت کرے گا اسے کبھی بھی نقصان نہیں ہو سکتا۔ تو اہل ایمان روز اول سے ہی اللہ کے ساتھ تجارت کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ سودا کرتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی دولت مال و متاع کو اللہ کے راہ میں لٹاتے ہیں تو اللہ کئی گنا اسے ڈبل کر کے واپس لوٹاتے ہیں ہمیں۔ اللہ کو یہ صرف اہل ایمان کے لیے یہ فضیلت ہے، اور تو بے شمار ایسی این جی اوز ہیں، ایسے ادارے ہیں جو خرچ کرتے ہیں انسانیت پر، لیکن یہ اعمال قبول ہوتے ہیں تو عقیدہ توحید و رسالت کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کا عقیدہ ہی ٹھیک نہیں ہے، عقیدے کے اندر ہی نجاست ہے، شرک ہے، تو پھر سمجھیں کہ آپ کے تمام اعمال اللہ کے ہاں مردود ہیں، قابل قبول نہیں ٹھہریں گے۔ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، صدقہ ہو، انفاق فی سبیل اللہ ہو، جتنے بھی خیر کے اعمال ہیں، اعمال صالح کہلاتے ہیں، ان تمام اعمال کی اللہ کے ہاں قبولیت اس وقت ہوگی جب ہمارے اندر عقیدہ توحید و رسالت موجود ہوگا۔ عقیدہ درست نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو طلحہ ایسا کرو کہ میں نے آپ کی بات کو سن لیا تو آپ اس باغ کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیں۔ انہوں نے ایسے ہی کیا کہ اپنے چچا زاد، کزن وغیرہ جو ان کے رشتہ دار تھے، قرابت دار تھے، انہوں میں اس باغ کو خرچ کر دیا گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنی پیاری نصیحت فرمائی
اس واقعہ کے اندر ایک بات ہمیں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے سب سے پہلے اپنے اقربا کو دیکھا کریں، رشتہ داروں میں دیکھیں، حاجت مند ہیں، ضرورت مند ہیں، پہلے انہیں ترجیح دیں، کیونکہ ان پر خرچ کرنے سے آپ کو ڈبل اجر و ثواب ملے گا۔ ایک اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب ہے اور دوسرا صلہ رحمی کا اجر و ثواب ملے گا۔ اگر رشتہ داروں میں ایسے حاجت مند یا ضرورت مند موجود نہیں ہیں، اپنے محلے میں دیکھیں، اپنے ہمسایوں میں دیکھیں، اپنے ملنے جلنے والوں میں دیکھیں، دوست و احباب میں دیکھیں۔ اللہ اکبر۔ سورہ محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ فمنکم من یبخل ومن یبخل فانما یبخل عن نفسه واللہ الغنی وانتم الفقراء وان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم۔ دیکھو تم وہ لوگ ہو کہ اللہ کی راہ میں تمہیں خرچ کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اے مومنو، تم وہ لوگ ہو کہ تمہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے دعوت دی جاتی ہے، بلایا جاتا ہے، تو تم میں سے ایسا شخص بھی ہے جو بخل کا مظاہرہ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بخل کرتا ہے، کنجوسی کرتا ہے، کیا ضرورت پڑی ہے، جمع پہ جمع جوڑ جمع کرتا رہتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، بخیلی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اللہ تو بے نیاز ہے، تم ساری اس کے محتاج ہو۔ اللہ محتاج نہیں، ہم محتاج ہیں، اللہ تو بے نیاز ہیں۔ اور فرمایا کہ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر تم منہ پھیر لوگے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے، تو وہ اللہ تمہاری جگہ ایسے لوگ لے آئے گا جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہوں گے۔ اللہ موقع فراہم کرے، اللہ توفیق دے دے، اللہ نے مال و متاع دے رکھا ہے، کوئی ایسی آفت آ گئی، کوئی ایسا ضرورت مند آ گیا، کوئی حاجت مند آ گیا، جہاں بھی ضرورت ہے وہاں دے دیں، یہ آپ کے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دے گا۔ یہ عمل یہ آپ کو ڈبل سے ڈبل ہو کر واپس اللہ تعالیٰ فرمائیں گے۔ بخیلی کا مظاہرہ نہ کریں، کنجوسی کا مظاہرہ نہ کریں، یہ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے جو اللہ کی راہ میں آپ دے رہے ہیں اس کی توفیق کے ساتھ۔ قرآن مجید میں درجنوں ایسی آیات ہیں جن میں انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں مال و متاع کو لوٹا دینا، اللہ جگہ جگہ پہ رغبت دیتے ہیں۔ اور اسی طرح انفاق فی سبیل اللہ نفلی صدقہ کے علاوہ ایک فرضی زکوٰۃ بھی ہے، اس کے حوالے سے بعد میں گفتگو کریں گے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہر دن صبح کے وقت 2 فرشتوں کا نزول ہوتا ہے زمین پر، ان میں سے ایک دعا کرتا ہے اللہم اعط منفقا خلفا، اللہ تیری راہ میں دینے والا جو ہے اسے اور زیادہ عطا فرما، اسے اور زیادہ برکتوں سے نواز، اور جو ہاتھ روک لیتا ہے اللہم اعط ممسکا تلفا، فرشتہ کہتا ہے اللہ اس کا مال کو تلف کر دے، اس کے مال کو تباہ و برباد کر دے۔ یعنی اللہ کی راہ میں دینے سے فرشتے کی دعا برکت کی، اور نہ دینے کی وجہ سے فرشتے کی بد دعا مال و متاع تباہ ہونے کی ہے۔ یہ صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں روایت ہے۔ 2 لوگوں پر حسد رخش کیا جا سکتا ہے، ان میں سے ایک وہ ہے جس کو اللہ نے قرآن مجید کا پڑھنے کا انداز دے رکھا ہے، تلاوت کرتا ہے خوبصورت، قیام کرتا ہے خوبصورت، اور لوگ اس کی تلاوت سن کر حسد کرتے ہیں، رشک کرتے ہیں، کاش کہ اللہ ہمیں بھی ایسی تلاوت کرنے کی توفیق دے، ایسا علم دے، ایسا ہنر دے، ایسا گلا دے، ایسی زبان دے کہ ہم بھی ایسے ہی قرآن پاک کو پڑھیں۔ اور دوسرا وہ آدمی ہے کہ ایک آدمی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں مال و متاع تقسیم کرتا ہے، دیکھنے والا رشک کرتا ہے اللہ مجھے بھی مال و متاع کا وارث بنا، میں بھی ایسے ہی اللہ تیرے راستے میں خرچ کروں گا۔ یہ دونوں لوگ ہی قابل رشک ہیں۔ اللہ ہمیں بھی قرآن پاک
پڑھنے والوں میں بھی شامل کرے اور اللہ کی راہ میں مال لوٹانے والوں میں بھی شامل فرمائے۔ اللہ اکبر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابن آدم انفق علیک، صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے آدم کے بیٹے تم خرچ کرو تم پر خرچ کیا جائے گا، تم خرچ کرو اللہ کی راہ میں تم پر خرچ کیا جائے گا، تم اللہ کی راہ میں مال لوٹاؤ گے تمہارے اوپر مال لوٹایا جائے گا، رحمتوں اور برکات کے دروازے کھولے جائیں گے۔ یہ ایسی نفع بخش تجارت ہے۔ اللہ سورہ فاطر میں فرماتے ہیں ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ انہ غفور شکور۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، ہم نے انہیں جو کچھ دے رکھا ہے اس میں سے خفیہ بھی اور اعلانیہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں خسارہ ہے ہی نہیں، نقصان ہے ہی نہیں، اللہ انہیں پورا اجر بھی دیں گے بلکہ زیادہ اپنے فضل و کرم سے نوازیں گے۔ ایک تو پورا اجر، لیکن اللہ فرماتے ہیں میں فضل و کرم سے اور زیادہ بھی عطا کروں گا۔ اللہ اکبر۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آدمی اپنے حلال کی کمائی میں سے ایک کھجور کے برابر اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حلال کی کمائی کا کیا ہوا صدقہ قبول فرما لیتا ہے، اپنے دائیں ہاتھ سے قبول فرماتا ہے۔ پھر صدقہ کرنے والے کے لیے وہ جو دیا ہوتا ہے صدقہ اس کی اللہ پرورش کرتے ہیں اور وہ ایسے سمجھیں جیسے ہمیں کہ اپنے بچھڑے کی کفالت کرتے ہیں، اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، وہ بہت بڑا جانور بن جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ ایسے ہی تمہارا 1 روپیہ یا 1 کھجور جتنا بھی اللہ کی راہ میں تم نے خرچ کیا ہے اس کو اللہ تعالیٰ پرورش کرتے ہیں، اس طرح بڑھاتے ہیں، بڑھاتے وہ بہت بڑا اجر و ثواب کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ناقصت صدقۃ من مال، لوگوں اللہ کی راہ میں خرچ کرو تمہارے مالوں میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار یہی ارشادات فرماتے ہیں اور اللہ بھی یہی وعدے فرماتے ہیں کہ تمہارے مالوں میں کمی نہیں آئے گی، تم اللہ کی راہ میں دینے والے بن جاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے، صدقات کی پرورش کرتا ہے، سود کو ختم کرتا ہے، مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، پرورش کرتا ہے۔ واللہ لا يحب كل كفار عصیم، اور اللہ تعالیٰ نہ شکر اور بد عمل انسان کو پسند نہیں کرتے۔ صدقہ جو اللہ کی راہ میں دیا ہوگا یہ روز قیامت سائبان بن جائے گا، یہ انسان اہل ایمان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سایہ کی شکل عطا فرما دیں گے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا روز قیامت 7 لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش عظیم کے سایہ میں جگہ دیں گے جبکہ کسی قسم کا اور سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ آدمی ہے وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ فرمایا کہ وہ شخص جو خفیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے حتیٰ کہ دائیں ہاتھ سے دیا بائیں کو پتہ ہی نہیں چلنے دیتا کہ کتنا دائیں ہاتھ نے تقسیم کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ شخص ہوگا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا کہ اللہ اپنے عرش عظیم کے سایہ میں جگہ دیں گے جب کسی قسم کا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے تزکیہ نفس ملتا ہے، طہارت ہوتی ہے، مال کی طہارت بھی اور انسانی تزکیہ نفس بھی ہوتا ہے۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کے مالوں میں سے صدقہ لیجئے، اس طرح آپ انہیں پاک کر دیں گے اس صدقہ کے ذریعہ۔ یہاں صدقہ سے مراد زکوٰۃ ہے، اور فرمایا کہ اس عمل سے آپ ان کا تزکیہ کریں گے، تزکیہ نفس بھی ہوگا، یعنی ان کے دلوں سے مال و متاع کی محبت چھن جائے گی، ختم ہو جائے گی، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت غالب آ جائے گی۔ جب ایک انسان دل میں دینار کا بندہ بن جاتا ہے پھر اللہ کو بھول جاتا ہے، اللہ کے رسول کو بھول جاتا ہے، مال کرتا رہتا ہے صبح و شام،
نہیں نماز کی فکر، نہیں اسے حلال کی فکر، نہیں اسے حرام کی، یعنی جیسا بھی آتا ہے، چوری کا ہے، ڈکیٹی کا ہے، راہزنی کا ہے، رشوت کا ہے، مال چھینا، جیسے بھی آیا بات ٹھیک ہے۔ نہیں، جب اللہ کی راہ میں انسان دیتا ہے، اللہ اس کے دل سے وہ محبت جو مال و متاع کی ہوتی ہے، جو گمراہی کی طرف اسے لے جا سکتی ہے، خدا نخواستہ اس محبت سے اللہ نکال کر اللہ اپنی محبت اس کے نصیب فرما دیتی ہے۔ تزکیہ نفس اللہ کی محبت کا غلبہ ہوتا ہے، اور فرمایا کہ مال اس کا پاک ہو جاتا ہے، مال اس کا صاف ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی فضیلتیں ہیں اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کی۔ اور فرمایا کہ اللہ کی راہ میں انفاق فی سبیل اللہ خرچ کرنے سے اللہ قبر میں عذاب نہیں دیں گے۔ اللہ اکبر، کتنی بشارتیں ہیں اہل ایمان کے لیے، کتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو بشارتیں سنا کر انہیں خوشخبریاں دے رکھی ہیں۔ تو میرے بھائی، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے نمونے دیکھنے ہوں تو سب سے پہلے اللہ اکبر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی اگر یہ عمل دیکھنا ہو تو پیارے پیغمبر سید المرسلین امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دیے ہوئے مال کو کس طرح اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتا تھا، وہ آپ کے پاس آیا، سوال کیا کہ مجھے بھیڑ بکریاں چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو پہاڑوں کے درمیان بکریاں اور یہ جو اپنا بھیڑیں وغیرہ یہ وہاں اپنا چر رہی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ ساری کی ساری بھیڑ بکریاں لے جاؤ، ساری کی ساری بھیڑ بکریاں لے جاؤ۔ مانگنے والے کو ساری کی ساری بکریاں بھیڑیں دے دیں، اور واپس جا کر وہ آدمی کہنے لگا اے قوم اسلموا فواللہ ان محمدا لا یعطی عطاء من لا یخاف الفقر۔ اللہ کی قسم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے، وہ کہنے لگا میری قوم تم سب کے سب اسلام قبول کر لو، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر دیتے ہیں کہ انہیں فکر و محتاجگی کا خطرہ ہی نہیں رہتا، پیچھے کچھ نہیں بچاتے، سب دے دیتے ہیں۔ یہ تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ۔ اللہ کی راہ میں اس قدر خرچ کیا کہ اپنے گھر میں کئی ہفتے بلکہ ماہ دیا نہیں جلتا تھا، چولہا نہیں جلتا تھا، جو آیا اللہ کی راہ میں لٹا دیتے تھے۔ آپ اس صحابہ کو دیکھیں، ابو طلحہ انصاری کا آپ نے واقعہ سنا، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی سخاوت دیکھیں، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ کی سخاوت دیکھیں، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ، جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، دیگر صحابہ اللہ کی راہ میں کس طرح انفاق فی سبیل اللہ اس عمل پر عمل پیرا تھے۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی کئی اقسام بھی ہیں، جو مین باتیں ہیں، مین اعمال ہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں جہاں پہ خرچ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اجر و ثواب سے نوازتے ہیں۔ ان میں ہے سب سے پہلے اللہ کے گھروں پہ خرچ کرنا ہے، تعمیرات مساجد پہ خرچ کرنا ہے، یہ دینی درسگاہیں جو ہیں ان پر خرچ کرنا ہے، جہاں سے علم نبوت اور وحی کا علم جو ہے سکھلایا جاتا ہے، اس کی نشر و اشاعت کی جاتی ہے، اس کے انتظامات کیے جاتے ہیں مساجد میں، مدارس میں۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ اللہ کی گھر مساجد کو آباد کرنے والے تو بس وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اور اللہ کی مال دیا ہے تو اس میں سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہ کسی سے نہیں ڈرتے، صرف اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے گھروں پہ خرچ کریں۔ من بنا للہ مسجدا یبتغی بہ وجہ اللہ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد گرامی ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے گھر کو تعمیر کرتا ہے اللہ کی رضا کو پانے کے لیے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ اس کے بدلہ میں جنت میں ایسا گھر دیں گے جس گھر کی اینٹیں سونے اور چاندی کی ہیں، انگارہ کستوری کا ہوگا،
سونے اور چاندی کے محلات میں رہائش پذیر ہونا چاہتے ہیں تو اللہ کے گھروں کو آباد کریں، ان پہ خرچ کریں۔ علم نافع جو ہے نشر و اشاعت، علم وحی، نبوت کا علم، اللہ کا دین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس میں ایک عمل ہے او علم ينتفع به، علم نافع، علم نافع، اللہ کا قرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، ان کی نشر و اشاعت پہ خرچ کرنا۔ وہ مساکین، وہ محتاج طلباء جو ان مدارس میں پڑھتے ہیں، ان کی خوراک پہ اوپر خرچ کرنا، ان کی رہائش گاہوں پہ خرچ کرنا، ان کی کتابوں پہ خرچ کرنا، ان کے وسائل کے اوپر خرچ کرنا، ان کی وردیوں پہ خرچ کرنا، کئی طرح کے اخراجات ہوتے ہیں۔ اللہ کی قسم یہ مفت کی نیکیاں ہیں۔ ایک بچے کو آپ پڑھا جاتے ہیں تو آپ کے لیے لمبا صدقہ جاریہ اللہ بنا دیں گے۔ ایسی جگہوں پہ خرچ کریں جہاں پہ قرآن و سنت کی تعلیمات کا انتظام ہے اور جہاں سے بہترین باعمل حافظ، قاری، عالم، مفتی پیدا ہو رہے ہیں اور امت کی اس ضرورت کو پورا کر رہے ہیں، اس کمی کو پورا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح یتیموں کی کفالت ہے۔ وہ بچے جو برادریوں میں، دوست و احباب میں آپ دیکھتے ہیں ان کے والدین فوت ہو چکے، یتیم بچیاں ہیں، بچے ہیں، ان کو اللہ پر مانگنے پہ نہ لگائیں، ان کو لوگوں کی صدقہ و خیرات پہ ہی نہ لگا دیں، ذاتی مال سے بھی ان کی خدمت کریں، ان کی ضرورتوں کو پورا کریں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو روز قیامت میرے ساتھ اکٹھا مل کر جنت میں جانا چاہتا ہے، رفاقت رسول اللہ چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ یتیم کی کفالت کرے۔ انا وقاف الیتیم، فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا ایسے جنت میں اکٹھے داخل ہوں گے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کو پانے کے لیے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پانے کے لیے جو یتیموں کی کفالت کریں، جہاد فی سبیل اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ جو اللہ کی راہ میں جانیں کٹ جاتی ہیں، گردنیں کٹ جاتی ہیں، ان کے بچی ہیں، بیویاں ہیں، وغیرہ وغیرہ، ان کی ضروریات کا خیال کریں اللہ کی راہ میں۔ اسی طرح فقراء و مساکین، فقراء و مساکین محتاج جو بیچارے کھانے سے قاصر ہیں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، صرف اللہ کی رضا کے لیے ان کا پیٹ بھریں، ان پہ اوپر خرچ کریں۔ یقین اللہ تبارک و تعالیٰ یتیموں اور فقراء و مساکین پر خرچ کرنے سے، انہیں کھانا کھلانے سے بھی اللہ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح روزے داروں کا روزہ افطار کروانا ہے، جو کہ چند دنوں کے بعد ماہ رحمت، ماہ رمضان مبارک کا آغاز ہونے والا ہے۔ روزے داروں کا روزہ افطار کروانا، من فطر صائما کان له مثل اجرہ غیر انہ لا ينقص من اجر الصائم شیء، جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ کھلواتا ہے تو اسے بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا روزہ دار کو اجر ملتا ہے۔ روزے داروں کی افطاریاں کروانا، انہیں آپ کھجور سے افطاری کروائیں، پانی سے کروائیں یا کسی بھی اللہ کی نعمت سے کروائیں، اللہ کی قسم یہ بہت بڑے اجر و ثواب پانے والے اعمال ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام اعمال پر اللہ تعالیٰ ہمیں سوچنے اور ان جگہوں پہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کی تنگ دستی سے، ہر طرح کی مشکلات سے ہمیں نجات عطا فرمائے، اور اللہ کا دیے ہوئے اعمال اللہ کے سپرد، اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی کو پانے کے لیے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذى کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر۔ اے ایمان والو، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والو، اپنے اجر و ثواب کو محفوظ کرنے کے لیے، ضائع ہونے سے بچانے کے لیے چند اعمال ضرور سمجھ لیں۔ یہ وہ عمل ہیں اگر یہ دلوں میں پیدا ہو جاتے ہیں تو لاکھوں نہیں کروڑوں اور اربوں کا
صدقہ اللہ کی راہ میں دیا ہوا ضائع ہو جاتا ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے ایک کھجور بھی آپ دے دیتے ہیں، اللہ اس ایک کھجور کی وجہ سے اللہ تمہیں جنت عطا فرما دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تھا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، بیٹی فاطمہ سے کہا تھا اللہ کی راہ میں تمہیں ایک کھجور بھی میسر ہے وہ دے دو، جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گی۔ اللہ کی راہ میں ایک کھجور دینے سے اللہ جہنم کی ہولناکیوں سے بچا لیتے ہیں۔ مطلب دل میں خلاص ہے، دل میں اللہ کی رضا ہے، توحید الہی ہے، ان چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ تو فرمایا وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اگر وہ ان کے دلوں میں یہ اعمال پیدا ہو گئے تو عمل ضائع ہو جائے گا۔ یہ صدقہ خیرات، زکوٰۃ ہو یا دیگر جتنے بھی اعمال ہیں وہ اللہ قبول نہیں فرمائیں گے۔ ان میں سے ایک ہے ریاکاری کرنا، نمود و نمائش کے لیے خرچ کرنا۔ ریاکاری، نمود و نمائش، یہ بہت ہی گھناؤنا گناہ ہے۔ آپ اس لیے پیدا کر رہے ہیں کہ مجھے لوگوں کی نظروں میں مرتبہ و مقام مل جائے، یا لوگوں کو میں نیچا دکھلاؤں، لوگوں کو میں کم تر سمجھوں، تو سمجھیں کہ آپ کا دیا ہوا مال اللہ نے قبول نہیں کیا ہے۔ اور اسی طرح احسان جتلانا ہے، کسی پہ اوپر خرچ کر کے اس کو پھر دباؤ میں لانا، اس کے احسان جتلانا، تانے مینے مارنا۔ جس طرح ہم اپنی زبان میں کسی کے اوپر کوئی نیکی بھلا کر دیں تو پھر ہر جگہ جگہ پہ اس کو ہم اس کی عزت کو پامال کرتے ہیں، اس کی عزت نفس کو جو ہے مجروح کرتے ہیں۔ تو ریاکاری کرنا، نمود و نمائش، احسان جتلانا، یہ دونوں ہی گناہ ایسے ہیں کہ جس سے کیے ہوئے اعمال، اللہ کی راہ میں دیا ہوا خرچہ، اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوا مال جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا، اللہ اس کا اجر و ثواب نہیں دیں گے۔ دوسری چیز ہے، وہ بھی قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں ہی ہے، گھٹیا چیز کا صدقہ دینا۔ نکمی اور گھٹیا وہ چیز جو گھر میں رکھنے کے لیے جگہ میسر نہیں ہے، چلو یہ مسجد میں بھیج دیتے ہیں۔ وہ جانور، وہ بکرا جو جس کی آخری سانسوں پہ جو کھڑا ہے، چلو یہ مسجد میں مدرسے کے طلباء کو دے آتے ہیں۔ ہمارا ٹارگٹ ہے حافظ قرآن، بہترین عالم دین پیدا کرنا، اور اللہ کی راہ میں مال وہ دیتے ہیں، انہیں وہ کھلاتے ہیں پلاتے ہیں جو نکما اور گھٹیا ہوتا ہے۔ خدا را ایسے لوگوں سے میں اکثر کہا کرتا ہوں، انہی جانوروں کا جو اللہ کی راہ میں آپ دیتے ہیں، اگر آپ کو گوشت دیا جائے تو آپ کبھی بھی اسے پسند نہیں فرمائیں گے۔ تو اللہ کی راہ میں اناج کی شکل میں، کپڑے کی شکل میں، کسی بھی شکل میں جو بھی اللہ کی راہ میں دینا ہے وہ گھٹیا مال نہ ہو، نکما نہ ہو اور خراب مال نہ ہو۔ جو اللہ کو دے رہے ہیں تو اللہ کو خوبصورت چیز چاہیے، پیاری اور محبوب چیز چاہیے۔ چوتھی چیز جو ہے، صدقہ دے کر واپس نہیں لینا، صدقہ دے کر واپس نہیں لینا ہے۔ کئی لوگ صدقہ بھول کر کسی کو دے دیتے ہیں تو بعد میں واپس بھی مانگ لیتے، اور میرے دیا ہوا واپس لوٹا دیں۔ ایسا کرنے سے بھی اللہ سخت ناراض ہوتے ہیں۔ حدیث میں بھی ہے کہ اللہ نظر رحمت سے ہی نہیں دیکھیں گے ایسے لوگوں کو۔ اللہ اکبر۔ جو احسان جتلاتا ہے، اللہ اکبر، یعنی دیا اللہ کی راہ میں تو واپس لے لیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ ایسی ہے جس طرح اس نے صدقہ دے کر واپس لیا، اس کتے کی مثال ہے جو سیر ہو کر کھائے، پھر قے کر دے، پھر اسی کو چاٹنا شروع کر دے۔ استغفر اللہ، اتنا یہ گھناؤنا جرم ہے، گناہ ہے دے کر واپس لینا۔ یہ کتے کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے کہ وہ قے کرے، اس کو خود ہی چاٹنا شروع کر دے۔ آخری بات ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کسی کو گھوڑا دیا جہاد کے لیے، اس آدمی نے اس کی دیکھ بھال نہیں کی ہے، وہ کمزور ہو گیا۔ آپ افسردہ ہوئے، پریشان ہوئے کہ ایسا ہو کہ میں اس کو واپس خرید لوں، پیسے دے کر واپس خرید لوں مناسب قیمت پہ۔ تو آپ نے واپس اس گھوڑے کو خریدنے کی بجائے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے فلاں آدمی کو گھوڑا دیا تھا لیکن اس نے اس کی دیکھ بھال نہیں کی ہے، مجھے افسوس ہوا ہے، تو میں لہذا واپس کا پیسوں سے واپس لے لوں۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لا تشترہ ولا تعد فی صدقتک، اسے مت خریدو، اپنا صدقہ مت واپس لو، اگر جو وہ تمہیں 1 درہم میں ہی واپس کرے، واپس نہیں لینا ہے۔ وہ تو ایسی ہے جیسے ایک کتا ہے کیا کرتا ہے پھر اس کو چاٹنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ 4 باتیں بہت اہم ہیں صدقہ و خیرات اللہ کی راہ میں مال و متاع خرچ کرنے کے بعد، یہ 4 چیزیں ان سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو یہ آخری اعلان ہے، کل انشاءاللہ الرحمن اسی مسجد میں جامع ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ میں انشاءاللہ بعد نماز مغرب فضیلت الشیخ استاذ الاساتذہ حضرت مولانا الشیخ محمود احمد تبسم سابقہ استاد الرحمہ وار بٹن کل انشاءاللہ وہ تشریف لا رہے ہیں انشاءاللہ الرحمن۔ ان کا انشاءاللہ رمضان المبارک کے حوالے سے تزکیہ نفس پہ ان کا درس ہوگا، تو ماں محباب خود بھی تشریف لائیں اور آگے بھی اس دعوت کو پھیلائیں۔ دین کی نشر و اشاعت کرنا باعث اجر و ثواب کا کام ہے۔ تو یہ ماہانہ پروگرام ہمارا ہوتا ہے، اس میں خود بھی شریک ہوں اور اپنے بچوں کو، خواتین کو، فیملیوں کو بھی شریک کریں۔ انشاءاللہ الرحمن ضیافت بھی ہوگی۔ احباب سے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس پروگرام میں پہنچیں گے۔ اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما دے، پورے عالم اسلام کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما دے۔ اللہ فوش و دغان کی مغفرت فرما دے۔ اللہ دنیا آخرت کی خیر عطا فرمائے۔ اللہ آنے والا رمضان ہم سب کے نصیب میں فرما دے۔ اللہ جو بے اولاد انہیں صالح اولاد عطا فرما دے، جن کی اولادیں بیمار ہیں اللہ انہیں صحت و سلامتی عطا فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔